بہت بڑے بڑے سمجھدار عقل مند دانا لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا صرف اس بات سے کہ ان کے پاس علم تھا. کسی کے پاس کوئی انڈیویجول دوائی تھی, ہیلر تھا, کوئی اور طریقے سے ہیل کرتا تھا. کسی نے کہا جی یہ دنیا کا سٹرکچر یہ, چرچ نے بلایا, آؤ ہمارے پاس, کہو معافی مانگو, تم غلط ہو, چرچ جو کہتا ہے وہ صحیح ہے. اس نے کہا نہیں, تو کہنا یہ وچ ہے, جادوگر ہے, جلا دو اس کو. آپ کو پتہ ہے پوری سٹوری ہے اس کے پیچھے, ہسٹری ہے پوری. ہزاروں لوگوں کو جلا دیا, زندہ جلا دیا. کیوں؟ وہ چرچ جو کہتا تھا اور یہ کہتے تھے, دونوں میں فرق. 18th سینچری تک چرچ آف انگلینڈ یہ مانتا تھا کہ دنیا فلیٹ ہے. بڑی مشکل سے ایکسپٹ کیا کہ دنیا فلیٹ نہیں, اسپیریکل ہے, جس کو ہم عام طور پر گول کہتے ہیں. اوپر سے چپٹی ہے, جیسے گول. تو اب اگر خدا تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی ایسی قوت, ایسی صلاحیت دی ہے جس کا کبھی کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے, ماں بیٹا ہزاروں میل دور ہو, تعلیم کے لیے کیا اس کو کوئی پرابلم ہوگی, ماں کو پتہ چل جاتا, نہ جانے کیسے, یہ کون سا کنیکشن ہے, بغیر سم کے, بغیر نمبر کے, ماں کو فیلنگ ہو جاتی ہے آج کچھ گڑبڑ ہے. آپ کچھ لوگ ایسے ہیں, خدا نے ایسی صلاحیت دی ہے, سب میں دی ہے, ان میں ذرا زیادہ ہے, ان کو ہونے والے واقعات کو پتہ چل جاتا ہے. بھائی یہاں کچھ لوگ بیٹھے گواہی دیں گے, میں ویسے کہنا نہیں چاہتا کہ مجھے پتا, اس کے بعد آپ لوگ میرے پیچھے پڑیں گے. میں یہ کام نہیں کرتا, پہلے سے کہوں نہیں کرتا. ہم لوگ اسلام آباد میں تھے, لیکچر ہو رہا تھا, اور جمعے کون سے دن لیکچر تھا, فرائیڈے کو تھا جی, فرائیڈے کو لیکچر تھا. تو بات سے بات نکلی, اسی طرح لیکچر تھا, تو کچھ پاکستان کی میچ بھی تھی نا, فرائیڈے کو تھی نا, ہاں فرائیڈے کو تھی. تو بڑے لوگ جوشیلے تھے, تو اب نہیں میں بات کرنا چاہتا, میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جیتے گی. میں نے کہا مجھے انگلینڈ نظر آ رہی ہے فائنل میں, ویژن آ رہا ہے فائنل میں, اور وہ انگلینڈ جیتے گی. میں یہ نہیں کرتا کام, اس نے کبھی مجھ سے پوچھنا مت, تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ پیچھے پڑیں گے. میرے اس زمانے میں پولیس والوں نے بڑا مجھے تنگ کیا, انٹیلیجنس ایجنسی نے بہت تنگ کیا, ہاتھ جوڑے کہ یہ کام میں نہیں کرتا, اپنے بندے بھیج دو, میں ٹرین کر دیتا. یہ صلاحیت آ سکتی کسی بھی انسان میں, اور اچھے کام کے لیے استعمال کرو, برے کام کے لیے استعمال نہ کرو. تو یہ صلاحیت سب میں موجود ہے, مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہے فرق تو اعتماد کا ہے, کانفیڈنس کا ہے. اگر فرق ہے تو یہ ہے کہ بھائی میں نے کچھ چیزیں زیادہ پڑھی ہیں آپ سے, میرے سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ اپنے سبجیکٹ میں مجھ سے ماہر ہو, میں کمپیوٹر نہیں جانتا, آپ مجھ سے زیادہ ماہر ہوں گے, اکاؤنٹنٹ ہے, آپ اکاؤنٹنٹ ہے, مجھ سے زیادہ ماہر ہے, مگر میری فیلڈ میں جو کہ مائنڈ سائنس کی فیلڈ ہے, اس میں نے ذرا تھوڑی سی محنت زیادہ کی, بس. باقی مجھ میں آپ کو کوئی فرق نہیں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر کر سکیں چیزیں جو میں نہ کر سکوں. بتانا یہ ہے کہ اے سی نہ چلنے کے باوجود آپ یہاں ریلیکس ہو کے بیٹھے, آپ کو پتا ہے. آپ کا ذہن جو ہے, اچھا اب کیا ہوگا اگر آپ کسی کو دیکھیں گے نا پنکھا کرتے ہوئے, تو آپ کو یاد آئے گا گرمی ہے. اگر سب بیٹھے اطمینان سے تو آپ کو یہ پتہ چلتا کہ گرمی ہے. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے, اس ٹیکنالوجی کو مائنڈ پروگرامنگ ہے. اس میں ہوتا کیا, جس طرح کمپیوٹر میں آپ نے ایک سافٹ ویئر ڈال دیا, ہم بھی آپ کے برین میں ایک سافٹ ویئر ڈالیں گے, اور اس سافٹ ویئر کے ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھیں کھلوائیں گے کچھ حقائق پہ جو آج تک آپ نے کبھی سوچا نہیں, کبھی غور نہیں. پورا دن لگتا ہے, ویسے تو باہر ہم 2 دن کا کرتے ہیں, یہاں صرف 8 گھنٹے کا کرتے ہیں. کراچی میں تھوڑے سے 9 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں کراؤڈ ہی کچھ باشعور آتا ہے, پڑھا لکھا تو باہر بھی پڑھے لکھے ہو گئے, مگر یہاں تھوڑا سا شعور زیادہ ہے. میٹروپولیٹن سٹی ہے, مختلف لوگ رہتے ہیں, تو یہاں تھوڑی سی ایجوکیشن لیول یا اویئرنیس لیول یہاں پہ زیادہ ہے بنسبت اور شہر. جب یہ پروگرامنگ ہوگی, مختلف طریقے سے آپ کے برین میں انسٹال کریں گے, پھر آپ کو کروائیں گے پریکٹس, پھر مختلف لیول سے آپ کو گزاریں گے کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے, ایگزسٹنس کیا ہے, آپ کی زندگی کے کامیابی کے لیے کیا کیا ٹیکنیکس یوز کرنی ہے. چاہے میں نے کہا نا مختلف زندگی کے حوالے ہیں آپ کے, طالب علم میں تو کامیابی تعلیم میں حاصل کرنی ہے, بزنس میں تو بزنس, آپ جو بھی آپ کی تعلیم, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ذہن کی قوت کو استعمال کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اس کے نیچے آئیں. اور اس کے نیچے کی دنیا کے بارے میں بتا دوں, اس کے نیچے بہت دنیا ہے جو سیدھا کہتے ہیں, اور اس سے نیچے جس کو بیٹھا ہے. رات کو
کچھ لمحوں کے لیے، سیکنڈز کے لیے نیند میں ہم یہاں داخل ہوتے ہیں، اور اس وقت جس وقت ہم ڈیلٹا میں ہوتے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں چیک کر لے تو وہ کہے گا یہ مر چکا ہے، عارضی موت ہوتی ہے، اور پھر خدا کی رحمت ہے کہ آپ پھر زندہ ہوتے ہیں اور پھر آپ اوپر آتے ہیں، اور اس کے دوران آپ خواب دیکھتے ہیں، بٹوین الفا اینڈ تھیٹا آپ ڈریم کرتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ آپ کی ہوتی ہے، اور تھیٹا میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا باڈی سن ہو جاتا ہے، اینستائز ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال تمہیں آپ کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ 1400 سال پہلے سب کچھ مل چکا تھا، ہمیں سمجھ میں نہیں۔ وہ جو مثالیں ہیں اسلامک ہسٹری میں سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور واقعہ، حضرت علی کے پیر میں ایک تیر لگا، یاد ہے؟ سنا ہوگا آپ نے نا، وہ تیر نکال نہیں سکتے تھے کیونکہ سخت تکلیف ہوتی تھی، تو بحالت نماز میں وہ تیر نکال۔ اچھا، میں نے بھی بچپن میں یہ بات سنی، جب مائنڈ سائنسز میں اور ہپنوسس سیکھا اور ہپنوٹسٹ بنا تو مجھے ایک عجیب و غریب چیز پتہ چلی کہ اگر میں کسی کو ہپنوٹائز کر دوں اور اس کی برین کی فریکوینسی کم کر دوں تو یہاں پہنچا کے میں اس کا پیر کاٹ دوں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ہم کرتے ہیں، ہم سوئیاں چھپو دیتے ہیں ہپنوسس کی کلاس میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک کمشنر انکم ٹیکس آیا تھا میرے پاس، وہ قصہ بھی سننے کے قابل ہے، اور اس نے جو ہے وہ مجھے بندے کو بھیجا کہ جی مجھے صاحب کا اسسمنٹ ہے تو ان کو پیسے دو۔ میں نے کہا کس بات کے پیسے؟ میں حرام کھاتا ہی نہیں، ساری چیزیں سامنے نہیں، 50,000 30 یا 50,000 کس بات کے؟ اب ہمارا وکیل جو تھا اس نے کہا موہی صاحب کچھ مکاؤ کر لیں، کچھ لین دین۔ میں نے کہا کیوں کروں جب میں بےایمانی کرتا ہی نہیں تو میں کسی کو پیسے کیوں دوں؟ اس نے کہا پھر آپ جا کے مل لیں۔ اچھا، میں ملنے چلا گیا۔ اچھا، ویسے پڑھا لکھا نفیس آدمی تھا، مگر خیر رشوت اب رشوت تو رہی نہیں نا، یہ تو ایمرجنسی ویزا ہے۔ اب میں اس کے پاس بیٹھا جی 20-25 منٹ اس کے ساتھ سائن کھا رہی، اس کے ساتھ گپ شپ کی۔ دوسرے دن میری ہپنوسس کی کلاس تھی۔ میں کیا کر کے آیا کہ دوسرے دن وہ ہپنوسس کی کلاس میں آیا اور اس نے 50,000 فیس مجھے دی۔ اور کلاس کے دوران مجھے کہتا ہے کہ آپ جو سوئی ڈالتے ہو ہاتھ میں ہپنوٹائز کر کے تو مجھے نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو بٹھا دیا، آڈینس جو مطلب کلاس تھی سب لوگ تھے، میں نے کہا چیز کو یہاں بٹھا دیا، میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں پوری سرنج تھی، وہ جو انسولین والی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں ہپنوٹائز بھی نہیں کروں گا، اور خدا گواہ میں نے اسے ہپنوٹائز نہیں کیا، صرف میں نے تھوڑی سی چیز استعمال کی جو بڑی ریمارکیبل ہے۔ NLP کے ورک شاپ میں ہم کراتے، باتیں کرتا، گول گول گھومتا، اور کرتے کرتے میں نے کہا یہاں سوئی ڈالی تمہارے، پھر میں نے یہاں ڈالی، یہاں ڈالی۔ میں نے اس کے بائیں ہاتھ میں سوئی ڈالی۔ اب میں نے کہا لوگوں سے کہا کہ بھائی میں نے سوئی ڈالی کہ نہیں ڈالی؟ اس نے کہا، سب نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ڈالی؟ کہتا ہے ہاں ڈالی۔ میں نے کہا کہاں ڈالی؟ کہتا ہے دائیں ہاتھ میں۔ میں نے کہا دیکھ بائیں ہاتھ پہ۔ انسانی ذہن میں بڑی صلاحیت، اگر یہی آپ صلاحیت آپ اپنے لیے استعمال کریں تو آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ زندگی میں مسائل رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے، مگر زندگی نام ہے جد و جہد کا۔ ہر دفعہ گرنے کے بعد آدمی کھڑا ہوتا ہے نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو ہمارا ایک موٹو ہے، جب آپ یہ ورک شاپ اتوار کو کرو گے، آئی تھنک واٹ از ہیپننگ وتھ دیس، تو آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں اس پر؟ ہمارا ایک موٹو ہے، اور جو لوگ اس ورک شاپ میں اتوار کو شامل ہوں گے آپ کی زندگی کا وہ موٹو بن جائے گا ہمیشہ، آپ پسند کریں یا نہ کریں، وہ موٹو بھی ہوگا۔ انگریزی میں کہتا ہوں کہ اردو میں ترجمہ کروں گا، ٹو کریٹ اے ورلڈ آف دوز who can alter the reality of the existing world to make it a better place for themselves and for those who follow. ہم نے ایک دنیا تخلیق کرنی ہے ایسے لوگوں کی جن میں یہ صلاحیت ہو کہ موجودہ دنیا کے حقائق اور عقائد جو کہ غلط ہیں اس کو آلٹر چینج کر سکے تاکہ دنیا ایک بہتر جگہ بن سکے ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کو۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ مجھے بات